کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا، باقی لوگوں کے ایک کے یا دو کے روایتیں مختلف، ایک کے، دو کے، 10 کے یا 20 کے جسد لائے گئے، سامنے رکھے گئے اور حضور نے جنازہ پڑھ دیا۔ لیکن وہ جنازہ بدستور رکھا ہوا، اس روایت کی بات کریں جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں، 70 مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہید اعظم کا جنازہ پڑھا۔ ہماری طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جس شخص پر 4 لوگ جنازے کی نماز پڑھ لیں، مشرک نہ ہو، اس کی بخشش یقینی ہے۔ امام الانبیاء 70 مرتبہ جنازہ پڑھے اور وہ بھی سسکتی ہوئی حالت میں۔ حضور کو حادثات پر کبھی روتا نہیں دیکھیں گا، پوری رات کھڑے ہو کر کے روئے ہیں امت کی سعادت اور بخشش کے لیے، وہ تو ملے گا، لیکن کسی حادثے پر، کسی صدمے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسکی اور آہ نکلی ہو، آپ کو تاریخ میں ملے گا نہیں۔ اکلوتا واقعہ کہاں لے جائیں گے اس شہادت کو؟ چلی گئی پس منظر میں، کوئی اس پورے مجمع میں بتانے والا نہیں کہ کہاں کب کس مہینے میں شہید ہوئے، چلی گئی نا۔ شہداء کے مراتب کو ختم کر دیا گیا، شہداء کے تذکروں کو فنا کر دیا گیا، اس لیے کہ شہادت کا تذکرہ اگر ہوگا تو جذبہ بڑھے گا، شہادت کا جذبہ بڑھے گا تو اس کائنات کا نظام پل بھر میں بدل جائے گا۔ ان چند نہتوں نے پورا اوپینین بدل کے رکھ دیا اس پوری دنیا کا اس وقت۔ پچھلے 4 دن کے اندر سارے تصورات اور سارا مومنٹم چینج کر دیا ہے پورے یونیورس کا، آپ کو اندازہ نہیں۔ پوچھئے پارلیمنٹ کا شور آج دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ حالات خراب ہیں، فرما روائی کرنے والوں کے پائجامے گیلے ہیں اس وقت۔ بات صرف اتنی سی، شہادت کا جذبہ ان سینوں میں زندہ ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے نہیں دیکھا آپ نے، اتنے بڑے بچے اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے پتھر مار رہے تھے۔ ان نونہالوں نے لاشیں اٹھائی ہیں بچپن سے، وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ جب موت سے نہیں ڈرتے تو پھر انہیں کسی ٹیکنالوجی سے ڈرایا نہیں جا سکتا، اور جب یہ جذبہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بعد 48 ملکوں کی افواج نہیں، یہ پوری کائنات مل کے بھی کھڑی ہو جائے گی تو ٹھہر نہیں سکے۔ میں تو اس وقت صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو حالات، جو خبریں میڈیا کے اوپر جو پورا سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ غزوہ احد میں تھوڑے سے لوگ یا غزوہ بدر میں 313 1000 مسلح لوگوں سے کیسے ٹکرائے اور فتح کیسے ہوئی۔ اگر آج تک آپ کی عقلوں نے اس کو تسلیم نہ کیا ہو، سینسیبلی آپ اسے حلق سے نہ اتار سکے ہو، اپنی عقل کو اگر آپ نے فیصل بنایا ہو اور اس کے بعد آپ کی یہ سمجھ میں نہ آیا ہو، تو بہت آسان ہے سمجھ لینا کہ 70,000 اور مقابل میں 3.5 لاکھ افواج اور سب کے سب نیچے سرنڈر کیے ہوئے کابل کی سرحدوں پر، کیا کہے گا؟ جذبہ شہادت کی کار فرمائی ہے، اسی کا مقابل ہے وہاں۔ یہ کسی اور وقت میں تفصیل میں آئے گا بہرحال۔ تو آپ بتلائیے کہ شہادت کا تذکرہ پس منظر میں چلا گیا، اور اس شہادت کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ اور دھیان سے دیکھ لیں، میں یہ سوچ کر کے بول رہا ہوں کہ بہادر پور کے لوگ اور اس طرح کی باتیں سمجھ لیں گے، انہیں آگے کی زندگی گزارنے میں یا اس کا روڈ میپ تیار کرنے میں یا اپنے نظریات کو درست رکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس ایک شہادت کا تذکرہ کیا گیا، ہائی لائٹ کیا گیا۔ نیرا کرائے پہ ذاکر گھوم رہا ہے، کرائے کے اوپر نیرا شیعہ گھوم رہا ہے، بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، اور طرح کے آوازیں نکالتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سب کو سعادت میں اثر فرمائے، طواف کے دوران گروپ کے گروپ اکٹھے ہو کر کے باقاعدہ طواف کرتے ہیں، جیسے 40 کی ایک لائن ہے، ایسے مطاف میں آگے پیچھے لائن نہیں توڑتے اپنی، ایسے ہی رہیں گے، کوئی بیچ میں آ جائے دھکا مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر سے دھکا ماریں گے، آگے سے دھکا ماریں گے، اگر آپ آگے ہیں ہاتھ میں چپل پکڑے ہوں گے، ایسے سے مارتے رہیں گے۔ کسی بھی اہل سنت والجماعت کے فرد کو نقصان پہنچا دینا، بے عزتی کر دینا، ان پر تھوک دینا، پسینہ مل دینا، یہ ان کے لیے عبادت ہے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے
کہ اول تو شہادت کے مقام کو روپوش کر دیا گیا پردے کے پیچھے، اور اس کے بعد جس ایک شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کی ذرا حالت دیکھ لیجئے ایک بار۔ بھائی ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ ہم کو بہت افسوس ہے، ہم ماتم کرتے ہیں، زنجیریں چلاتے ہیں، چھریاں مار لیتے ہیں، تو گولی کا بھی ماتم شروع ہو گیا۔ یعنی ایک طرف ماتم کا ڈھکوسلا ہے، اس بستی میں بھی، اس بستی میں وہ نادان لوگ جو اس طرح کی غلطی میں مبتلا ہے وہ بھی اسی میں شریک ہوتے ہیں۔ ماتم نہ کریں لیکن ماتم کرنے والے کہلائے، ماتم کرنے والے کہہ رہے ہیں جن لوگوں کے من کسر سواد قوم فہو منہم، جس بھیڑ میں آپ شامل ہوں گے انہی میں شمار کیے جائیں گے۔ کتنے لمبا خطبہ اور کتنے لمبا جبہ ہو آپ کا، نیت کیسی ہو، تسبیحیں کتنی پکڑے ہوئے ہو، اور آپ کی پیشانی پر نشان کتنے لمبا ہو، کسی بھی طرح سے اگر آپ شامل ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک ارشاد، من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے جس کی بھیڑ بڑھائی، رام نگریہ میں جانے والے ان کی بھیڑ اگر بڑھا رہے ہیں، ان کی بہار بڑھا رہے ہیں، انہی میں سے، یہاں آنے والے انہی میں سے۔ تو نام ہے شہادت اور دوسرا نام ہے ماتم، افسوس، غم، یہ ماتم کیا جاتا ہے نا۔ اور آپ دیکھیے گا ذرا 10 تاریخ کو جو نوجوان یا جو عورتیں اس ماتم میں، اس غم میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے افسوس کرنے کے لیے جاتی ہیں، ان کے کپڑے ذرا دیکھ لیجئے گا، ان کی لپسٹک دیکھیے گا، ان کے پیروں کی پازیب دیکھیے گا، اور ان کے تمام گہنے دیکھیے گا، ان کی چمک دمک اور تیاری دیکھیے گا۔ یہ جو لڑکے جاتے ہیں ان کی پینٹ شرٹ دیکھیے گا، ان کے کپڑے دیکھیے، ان کی خوشبو دیکھیے، ان کی تیاری دیکھیے۔ یہ ماتم میں جانے کا کون سا طریقہ، کون سا ڈریس کوڈ ہے؟ ماتم میں یہیں پہ بجتا ہے باجا۔ میں چنوتی دے رہا ہوں اس پورے بہادر پور کو اور یہاں کے کسی بھی دیوانے کو کہ یہاں رکھا ہوا جنازہ اس پر باجا بجوا کے دکھوا دے۔ کسی کمزور آدمی کے جنازے پر، کسی بچے کے جنازے پر، کسی کینسر میں گھسنے والے شخص کے جنازے پر یہاں کوئی باجا بجا کے دکھا دے، اگر اس کے اندر ہمت اور حوصلہ اور جرأت ہے تو۔ کسی میں ہمت ہے؟ بلکہ اگر میت ہو گئی ہو اور اس دن بارات آ رہی ہو اور طے ہو باجا بجنا، باجا نہیں بجے گا۔ ہوتا رہا ہے، ہوتا ہے۔ کسی کی میت ہو جاتی ہے، سارے کارخانوں میں اس دن مشینیں نہیں بجتی۔ یہ بھی ہے، یہ ہے کہ نہیں اس بستی؟ مجھے بتا دیں نوجوان بیٹھے کہ کتنے دیوانے ہو، موبائل بھی نہیں بجاتے۔ آپ بتائیے اپنے مردوں کے لیے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ان پر موبائل بھی آن نہیں ہوتا، آپ کے بوفر بھی آن نہیں ہوتے، اور آپ باجا نہیں بجا سکتے کہ نبی کے نواسے اتنے سستے ملے تھے کہ ان کی بے عزتی کرنے کے لیے آپ باجے بجا رہے ہیں؟ کون سا ماتم ہے یہ کون سا ماتم؟ یہ شہادت کا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ خانوادہ نبوت کی بے آبروئی نہیں تو کیا ہے؟ بے عزتی نہیں تو کیا ہے؟ آپ کی عقل کام کرتی ہو تو بتا دیجئے۔ ایک طرف یہ کہ غم کی وجہ سے چولہا نہیں جلے، بریانی پکی رکھی، کھچڑا بھی پکا رکھا، چولہا اس لیے نہیں، توا نہیں چڑھے گا، چولہا نہیں، توا نہیں، چولہے پہ توا چڑھتا ہے، توا نہیں چڑھے گا، اس لیے کہ بہادر پور میں کوئی مرد روٹی پکانے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، عورتیں ہی جوجتی ہیں آگ سے، وہی روٹیاں پکاتی ہیں۔ اور آج اگر وہ تیار ہو کے بازار میں نہیں آتی، اگر بازار میں نہیں آتی ہے تو تعزیے کے آس پاس بھیڑ کیسے ہو؟ نوٹ کر لیجئے کہ جو کچھ بول رہا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کرائے کا کوئی ذاکر نہیں ہوں، دعوت دے رہا ہوں سوچنے کی، آپ کی عقل کو اپیل کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیے آپ کہ جو کام آپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، جو کام آپ اپنی میت کے ساتھ نہیں کر سکتے، جو آپ اپنے دشمن کی میت کے ساتھ نہیں کر سکتے، وہ کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں پر آپ اور آپ کے لوگ کرتے ہیں۔ بتا دیجئے باجا خوشی پہ بجتا ہے یا غم پہ؟ ایک آواز میں بتا دیجئے کہ باجا خوشی پہ بجتا ہے یا غم پہ؟ سیدھی بات ہے، خوشی منا رہے ہو نا آپ،
آپ نے عقل نہیں لگائی جناب محمد نماز پڑھنے نہیں جاتے کہ وعلی آل محمد ہو سکے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ہو سکے، پکڑ لیا، کیپچر کر لیا آپ کو دشمن نے، اور اس کے بعد لگا دیا آپ کو ہلے سے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی وفات پر آپ کا خوشی منانا کیا بتلا رہا ہے؟ تو اس خاندان کے آپ دشمن ہیں، جس مشن کے لیے وہ شہید ہوئے آپ اس مشن کے دشمن ہیں۔ میں بالکل یہ نہیں کہوں گا جو لوگ تعزیہ منا رہے ہیں وہ برے ہیں یا کیا، میرے بھائی ہیں، وہ بھی میری بستی کے افراد ہیں، میرا درد ہے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا میرے گھر بھی کھچڑے کی پلیٹیں پہنچتی، لیکن میں اپنا نقصان کر رہا ہوں، کم از کم کچھ تو سوچیے میرا کیا فائدہ ہے۔ لیکن یہ بھی بتلا دیجئے کہ آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے جب آپ کہتے ہو کہ باجا خوشی کا پرتیک ہے، باجا خوشی کی علامت ہے۔ مولانا بیاہ برات ہوں میں بجاؤں دے، یعنی بیاہ برات خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس وقت آپ کو گانے باجے کی اجازت دی جانا چاہیے۔ بے شک گانا خوشی کی علامت ہے، گانا خوشی کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں ابھی بھی گاتی، سمجھ رہے ہیں آپ، باراتوں میں ابھی بھی گاتی ہیں۔ ہم لوگوں نے منع نہیں کیا، ہماری مجبوری ہم پہلے دن سے آپ کی قیادت اس انداز سے کر کے آئے، والد محترم سے لے کر کے آج تک، کہ ہم کو کوئی ایک بات، ایک قول واپس لینا نہیں پڑا۔ یہ قیادت کی سولیڈیٹی ہے، یہ استقامت ہے پیشوائی کی، کہ ہم نے پہلے دن سے، یعنی آپ حضرات کی دلداری کے لیے اگر ملیدہ کھا لیا ہوتا، کھچڑا کھا لیا ہوتا، اور ٹکیاں کھا لی ہوتی، حلوہ کھا لیا ہوتا، تو آج ہم اس کی شناعت آپ کی خدمت بیان نہیں کر پاتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اندازہ کیجئے کہ میرے گھر میں حافظوں کی بھرمار، اس کے علاوہ میرے گھر میں، میرے ان 3-4 گھروں میں 200 بچیاں ایسی ہیں کہ 10 منٹ جب گزریں گے جب 2 قرآن کریم مکمل ہو جائیں گے، یہ کنڈیشن ہے۔ لیکن کبھی قرآن خوانی کی طرح نہیں ڈالی، اس لیے کہ مسئلے کے اعتبار سے درست نہیں۔ میں یہ مثال پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ تو پہلے دن سے اس طرح کی قیادت، محتاط قیادت کی ہے، تاکہ کوئی بھی چیز بعد میں ہمیں ریپیئر نہ کرنا پڑے، ایسے ڈیمیج کر کے نہیں ہے جسے ہمیں ریپیئر کرنا پڑے، ایسی غلطی کریں کہ لیپا پوتی بعد میں کرنا پڑے۔ غلطیاں سب سے ہوتی، کوتاہیاں ہوتی، لیکن ان غلطیوں کو ہم میں ہمت ہے کہ ہم کہتے ہیں غلطی۔ تو کم از کم یہی دیکھ لیجئے، یہ اعتماد دیکھ لیجئے کہ ہم نے کبھی بھی کسی اچھی چیز سے روکا نہیں ہے، اور بری چیز کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ خوشی کے وقت میں گانا بجانا ہوتا ہے، تو جو چیزیں شریعت نے اجازت دی ہیں انہیں آپ استعمال کیجئے، جس سے روکا ہے رک جائیے۔ تو اگر شادی بیاہ کے موقع پر کچھ اس طرح کے گیت ہیں کہ جن میں شرکیہ یا فحش الفاظ نہیں ہیں، ان کو گایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری گھرانے میں گئے جہاں برات تھی، تو حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھیڑا، کہنے لگے عائشہ یہ انصاری عورتیں ہیں، یہ تو بہت پسند کرتی ہیں شادی بیاہ کے موقع پر گانا، اور یہاں کچھ گانا وانا نہیں ہو رہا۔ تو حضور نے 2 شعر پڑھ کے خود بتائے، باقاعدہ خود 2 شعر پڑھ کر کے بتائے، کتاب و نکاح نے نقل کیا اس کو مشکات میں۔ تو اس لیے ان کلمات کی اجازت دی گئی ہے، یا ہم لوگ اس پر سختی نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں روک پا رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں استدلال موجود ہے۔ کوئی واپس ہم سے استفسار کر لے گا، اس لیے یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی فحش کلمات نہ ہو اس میں، اور کسی طرح کا جھوٹ نہ ہو، گندگی نہ ہو۔ وہ بھاگ کے ٹائم جو گندی گالیاں بکی جاتی ہیں، ان سب کی اجازت نہیں ہے، سن لیں اچھی طرح سے۔ بہرحال یہ آپ کو معلوم ہے کہ خوشی کے وقت میں گانا بجانا ہوتا ہے، باجا خوشی کے وقت میں بجایا جاتا ہے۔ آپ کسی غم کے وقت بجا کے دکھا دیجئے مجھے اگر آپ اس کے خلاف جانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ یہ بتلائیے کہ یہ سارا تماشا کن لوگوں نے کیا ہے، جنہیں افسوس ہے، جنہیں خوشی؟ آپ تو عقل لگاتے ہی نہیں۔ آپ یہ کہہ دیں گے کفار مکہ کی طرح، باپ دادا چلو آؤ کہیں سے مان۔ عورتیں بہت جلدی کہہ دیتے ہیں، عورتیں بہت جلدی۔ کفر جب ہار جاتا ہے،
कुफ्र जब शिकस्त खा जाता है, बुत परस्ती जब बेबस हो जाती है, तो यही कहती है बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा हाज़िहि तमासील अल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये क्या तुमने पत्थर पत्थर के ये मुजस्समे बना रखे हैं जिन्हें तुम पूछते हो, उनके सामने झुकते हो। तो बल वजदना आबाअना, कि हमने अपने बाप दादा को यही करते देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, खुद कुरान करीम ने सवाल कर लिया जब कुरान ने कहा कि जो हुजूर पर उतरा है उस पर अमल करो। कहने लगे हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, जो हमने बाप दादा को करते देखा है उनका जो तरीका वही हमारे लिए काफी। कुरान करीम ने खट से जवाब के तौर पर एक शॉट नकल किया, एक सीन नकल किया है। आप समझ रहे, एक सीन नकल किया जहन्नम का, कि जहन्नम में तो बड़े बड़े जिस्म बना दिए जाएंगे, इतना बड़ा जिस्म थोड़ी होगा, बहुत बड़े बड़े जिस्म होंगे। एक तरफ जब जल जाएगा तो पलटेंगे, अल्लाह ताला ऐसे करके पलटवा देंगे ताकि इधर भी जरा सिकाई हो जाए ठीक से, जिस तरह हम कबाब को पलटते हैं सेकने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही पलटेंगे। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलूना या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला। उस वक्त कराहने की आवाजें होंगी कि काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी होती तो आज इस तरह सिकाई ना हो रही होती। अल्लाह ताला तकलीफ बढ़ाने के लिए बार बार खाल को नया कर देंगे। कुल्लमा नुज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। फिर उसके बाद मालूम क्या कहेंगे वही लोग, रब्बना, ऐ हमारे पालनहार हमारी फरियाद सुन लीजिए। क्या फरियाद है? इन्ना अताना सादतना व कुबराअना, कि हमने अपने बड़ों की, अपने पूर्वजों की, अपने बाप दादा की बात मानी थी, उन्हीं की बात मान करके हम गुमराह हुए। तो फ़अज़ल्लूना सबीला, उन्हीं की वजह से हम गुमराह हुए। यानी जहन्नम में पड़े हुए लोग अपने बाप दादा के बारे में ये कहेंगे कि हमने उनकी इत्तिबा और तकलीद की थी, हमने बाप दादा का हवाला देकर के छोटे छोटे ताजिए बनवा के घर में रखवाए थे, इसी वजह से हम गुमराह हुए। फिर उसके बाद जहन्नम में पड़े हुए लोग अपने बाप दादा के लिए अल्लाह की बारगाह में ये बद्दुआ करेंगे, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, ऐ अल्लाह अब तो सब कुछ लुट गया, लेकिन इतना जरूर कर दीजिए कि ये जो हमारे बाप दादा हैं जिनकी वजह से हम गुमराह हुए हैं, जिनको देख करके हमने ये गलती की थी, इन्हें हमसे दोगुना अज़ाब दीजिएगा, इसलिए कि ये खुद भी गुमराह थे और हमारी भी गुमराही के जिम्मेदार बने। वल्अनहुम लअनन कबीरा, और इन पर जरा बड़ी लानत इनका मुकद्दर बनाइएगा, इन पर जरा अच्छी तरह फटकार डालिएगा। ये उन लोगों का कौल होगा जो आज ये कह देते हैं कि बाप दादा से होता चला आया। कुरान करीम ने ये उस वक्त पेश आने वाला एक शॉट नकल किया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये सब कुछ होना यकीनी है, और इस तरह के जवाब और इस तरह के रद्द-ए-अमल से आप अपने आप को बचा सकें। आपने देखा शहादत का मजाक कैसे उड़ाया जाता है। ये लोग जिन्होंने आपके सामने ये तमाशा ला के रखा है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बहीख्वा नहीं है, ये खैरख्वा नहीं है, ये मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। मोहब्बत करने वाले लोग मातम के नाम पर बाजे नहीं बजाया करते, नए नए कपड़े नहीं पहनते, वो अपने घरों में बिरयानी और खिचड़े नहीं पकाते। आपके यहाँ कोई फौत हो जाए 3 दिन तक खाना नहीं पकना, पड़ोस से आ रहा है, जबकि शरीयत कहती है सब कुछ ऑन द वे, सब कुछ अपने अपने मामूल के मुताबिक होना चाहिए। वो शख्स हौसलामंद कहलाएगा, वो रजा और तस्लीम वाला कहलाएगा जो नाश रखी हो और घर में खाना पका। शरीयत ये चाहती कि आप में इतना हौसला हो मौत को अल्लाह का फैसला समझने के लिए, लेकिन 3 दिन तक खाना नहीं पकेगा। यहाँ शहादत हुसैन के दिन खिचड़ा और बिरयानी, और वो भी सड़कों पर, शरबत और शीरमाल वो भी सड़कों पर। ये कौन सा मातम है, कौन सा गम है? आपको सिखला दिया कि ये सब गम है। और उसके अलावा मतलब ये एक भोंडा किस्म का मजाक खानवादे नबूवत के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक बदतरीन मजाक, अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ इस धरती का बदतरीन मजाक इसी मजलिस में। अल्लाह ताला के साथ सबसे बड़ा मजाक क्या है? हुजूर से पूछा, मा हिय अकबरुल कबाइर या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है?
बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो हुजूर ने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के बराबर का किसी को करार दे दो, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, पैदा करने वाला वो है, और उसके बराबर का किसी और को बना लो। अब बताइए कौन सा ऐसा गुनाह है जिसे माफ करने से अल्लाह ने मना किया? हम बता देंगे आराम से, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेंगे, बाकी व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, उससे नीचे के जो गुनाह है वो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देंगे। इस धरती का सबसे बड़ा गुनाह जिस पर अल्लाह ताला का इरशाद वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने शिर्क किया, जिसके नामे अमल में, जिसके खाते में शिर्क साबित हो गया, उस पर जन्नत हराम, कोई सुनवाई नहीं उसके अमाल की, बाईपास से जहन्नम में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला इतना प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही तौहीद का मामला आया तो देखिए लहजा कैसे बिगड़ता है, वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतुल्क़ा फ़ी जहन्नम मलूमन मदहूरा, कि अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बना लेना, वरना रुसवाई और जिल्लत के साथ जहन्नम में डलवा दूंगा। ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं हुजूर से जिनके बोल की कसम खाते हैं वकीलिही या रब, हुजूर के बोल की कसम खाते हैं अल्लाह ताला, और उसके बाद जब तौहीद का मामला आता है तो लहजा इतना बिगड़ता है। हमने उस तौहीद को, अल्लाह के माबूद होने को या अपने मुसलमान होने को ताज़िये के नाम पर किस तरह खाक में मिलाया। आप बताइए, गंगा के किनारे जो मूर्तियां हैं वो लोग क्या करते हैं, एक प्याले में थोड़ी सी मिठाई, थोड़े से फूल, ठीक है, और थोड़ा सा इंगूर रखा, रोजाना देखते हैं गंगा किनारे, वो गए और ऐसे से करके गंगा में फेंकी और मूर्ति रखी, उसके पेशानी पे थोड़ा सा इंगूर लगाया और ऐसे से किया, भाग गया, ठीक है, ऐसे किया, वो भी बहुत एहतमाम से नहीं। तो वो बुतों की पूजा करते हैं, आपका फैसला ये है कि वो बुतों की परस्तिश कर रहे हैं, बुतों की पूजा कर रहे हैं, आप कहते हैं वो जहन्नमी, ये आपका फैसला है कि वो जहन्नमी, इसलिए कि वो अपनी मूर्तियों के सामने मिन्नतें मुरादें मांगते हैं और उनका इकराम करते हैं। लेकिन वो इकराम कैसे करते हैं वो भी जरा ध्यान में रखिएगा, ऐसे, ठीक है। ये हिंदी तहजीब में किसी के इस्तकबाल के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा जहां स्वागतम लिखा होता है, वेलकम लिखा होता है, वहीं इस तरह तस्वीर बनी होती, इसका मतलब ये उसका प्रतीक है। या कोई बड़ा शख्स जब स्टेज के ऊपर आता है, मंच के ऊपर चढ़ता है, कोई बड़ा नेता, तो पब्लिक उसका इस्तकबाल करती है, उसका अभिवादन करती है, तो उसके लिए वो ऐसे करता है। तो ये किसी के इस्तकबाल का जवाब, किसी के इकराम का जवाब भी, ठीक है। लेकिन ऐसे करके क्या किया जाता है वो बता दीजिए आप। ऐसे हाथ फैला के क्या किया जाता है? दुआ मांगी जाती है ना, अपने आप को मोहताज बना के जाहिर किया जाता है। हमारा दुआ मांगने का तरीका ये है। दुआ कहाँ मांगते हैं? मस्जिद में हर नमाज के बाद। तो आप अंदाजा कीजिए कि हमने उनको बुतपरस्त कहा जबकि वो अपनी मूर्तियों के सामने ऐसे करते हैं। यहाँ तावील की गुंजाइश है कि हम उनसे मांग नहीं रहे बल्कि उनका सिर्फ इकराम कर रहे हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। हम अपने कमजोर बुत के सामने, ताज़िये के सामने ऐसे खड़े हैं। जहाँ आपके पास तावील की कोई गुंजाइश नहीं, आपने उसे माबूद माना, आपने उसे माबूद माना है, अपना मुश्किल कुशा, अपना हाजत रवा माना है। यहाँ आपके पास कोई तावील की गुंजाइश नहीं है, यहाँ कोई जुगाड़ नहीं है, उनके पास जुगाड़ मौजूद। इसका मतलब यह है कि उनसे बड़े बुतपरस्त साबित हुए हैं हम, उनसे बड़े मुशरिक साबित हुए हैं हम, उनसे ज्यादा गलीज शिर्क है हमारा। और ऊपर से ये कि उनका तो कापर का, ब्रास का, लोहे का, स्टील का, पीओपी का, संगमरमर का और पकी हुई मिट्टी का बुत है कि जो 2 साल तक पड़ा रहे तब भी हमारे फसले में फंस जाता है। 2 साल भी पड़ा रहे तब भी फसले में फंस जाता है, मुश्किल पैदा कर देता है। लेकिन हमारा तो ये है कि अगर हल्की सी फुहार भी गिर जाए तो चीथड़े उड़ जाएंगे, इतना कमजोर बुत है। और उनका तो मुजस्समा है, यहाँ तो कब्र की शबीह। अब बताइए इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब यह है कि शहादत के नाम पर, शुहदा के नाम पर आपके साथ कोई बड़ा खेल है। शहादत चली गई पस मंजर में, कहीं तस्करा नहीं सुनेंगे आप। यही चंद नफूस बचे हैं जो शुहदाए इस्लाम के नाम पर प्रोग्राम करके आपको शुहदा से मुतारफ करवा रहे हैं। जमीयत उलमा की यही कोशिश है। हम इस वक्त 10 प्रोग्राम कर रहे हैं शुहदाए इस्लाम के, जिसका आज 4था प्रोग्राम है, ताकि
تمام شہداء کے تذکرے، شہادت کا تذکرہ، اس کا صحیح تعارف، اس کا صحیح مفہوم امت کے سامنے آئے اور انہیں یہ محسوس ہو کہ تعزیے کے نام پر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر جو ڈھونگ اور سونگ رچا گیا ہے یہ ٹھگنے کے لیے ہے، یا مسلمانوں کو جذبہ شہادت سے محروم کرنے کے لیے ہے، انہیں اپنے استقلال، جرأت اور جسارت سے، ایمانی قوت سے پیدل کر دینے کے لیے ہے، تاکہ وہ زمین کے اوپر منشاہ نظام قائم نہ کر سکیں اور یہ اسی طرح پستی میں اور قعر مذلت میں زندگی گزاریں۔ یہ کوشش ہے، ناپاک کوشش ہے، اس کو مکمل طور سے ختم کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، انہیں شعور اور بیداری کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اور انہیں باریکی کے ساتھ ہونے والے ہر عمل کو دیکھنا ہوگا۔ نوجوان بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، بزرگ بیٹھتے ہیں، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نوجوان کو پکڑتے ہیں کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو تو کہتا ہے بھائی جان تاجیت نہیں جی نہ بس چڑھائی وہاں پہ کچھ ایسے جا رہے، ٹھیک ہے ایسے ہی جا رہے ہیں۔ میں بھی ابھی جوانی کے عمر میں ہوں، والد محترم موجود ہیں، اس وقت تک میں بچہ ہوں، ٹھیک ہے، جوانی کے عمر میں موجود ہوں، ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کیا کہنا چاہتے ہو، بے حیائی کرنے کے لیے جا رہے ہو، فواحش کرنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن اتنا تو یاد رکھو کہ نبی کے نواسے کی شہادت کے نام پر یہ بے حیائی اور فواحش کرو گے؟ کیا نسل کو تباہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلو گے؟ نبی کے نواسے کی شہادت کے نام پر آپ نکلے ہو عیاشی کرنے کے لیے، بدنگاہی کرنے کے لیے، دوائی زنا کے لیے۔ کچھ تو لاج بچاؤ، خانوادہ نبوت کی کچھ تو لاج رکھو، ان کی آبرو کی۔ ان کا حال یہ ہے، ان کی عفت اور پاکی۔ عورتیں سن لے کان کھول کر کے، جو عورتیں دوپٹے گلوں میں ڈال کر کے اور تیار ہو کے گھروں سے نکلتی، میں پورے وثوق کے ساتھ، تاریخی حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میدان سجا ہے کربلا کا، اور اس میں 1 2 4 5 کر کے 72 لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور 10 میٹر کی دوری پر، 50 میٹر کی دوری پر خانوادہ نبوت کی عورتیں خیمے کے اندر بلک رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، سسک رہی ہیں، اپنے لالوں کو کٹتا ہوا دیکھ رہی ہیں، لیکن کوئی لال تاریخ کے کسی کمزور حوالے سے یہ بتلا دے کہ کوئی عورت خیمے سے باہر نکلی ہو اپنے لال پہ رونے کے لیے۔ یہ ان کی حیا کا عالم ہے، یہ ان کی عفت کا عالم ہے، یہ ان کی پاکدامنی کا عالم ہے۔ تم نے انہی کے نام پر حیا کو طاق پہ رکھ دیا، اور نقاب کو طاق پہ رکھ دیا، بدتمیزی اور بے حیائی کے لیے اس کے پیچھے پیچھے یہاں سے فتح گڑھ تک، کربلا تک۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ بے حیائی کی بدترین مثال ہے۔ یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ سوالیہ نشان لگا کر کے آپ کی خدمت میں چھوڑ رہا ہوں۔ آپ بتلائیے گا یہ دین ہے یا تماشا ہے، یا آپ کی آبروؤں کے ساتھ کھلواڑ ہے، یا خانوادہ نبوت سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم میری بستی کو یہ شعور عنایت کر دے کہ وہ شہادت کا مقام، خانوادہ نبوت کی قربانی اور ان کے گھر میں پنپنے والی حیا اور عفت جن کو انہوں نے متعارف کروایا ہماری مائیں اور بہنیں، اس کو گہرائی کے ساتھ، غور کے ساتھ، پوری ایمانی حمیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔